میں خود کو کہتا ہوں ایکسیڈنٹل وائرل. سندھی مظلوم کیا ہوتا ہے؟ مورو میں 60 بندے ان کے اریسٹڈ ہیں عمران خان کے بعد. ملتا حسین کو مار دو. ابھی تک وہ سابو اندر نہیں آیا, دروازے کے اندر نہیں آیا بھائی. جو وظیفے مل رہے تھے, جو لفافے مل رہے تھے, ابھی وہ شاید بند ہو گئے ہوں گے. سب سے پہلا جو چینج ہوگا وہ عدنان ممتاز کیا کرے گا؟ کئی سارے ایسے دوست ہیں جو پیپلز پارٹی میں بھی اچھے بیٹھے. لاسانیت کی جو جنگ انہوں نے شروع کی تھی وہ یہ ہار چکے ہیں. اگر ان کا ایک فٹ ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو مرنے مارنے میں تیار ہو جاتے ہیں. مجھ پہ 302 لگا تھا, بے گناہ تھا میں. یہ جو ان کی ڈی این اے, رویل ڈی این اے نا, میں یہ چینج کروں گا. میں اسے کہوں گا بے روزگار باسط. آج جو عدنان ہے وہ حمید ابڑوں کی وجہ سے, حالات کے چلتے وہ بھی بیچاری چلی گئی آگے. السلام علیکم ناظرین, سایہ ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں غلام رسول, اور سایہ پوڈ کاسٹ میں آپ سب کا دوبارہ سے ویلکم کرتا ہوں. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. جب بھی سندھی زبان میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی کے حقوں کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں, اور ان ڈاکہ ڈالنے والوں کے لیے ایک چند ایسی مخلوق ہوتی ہے جس کو آپ بولتے ہو سوشل ایکٹیوسٹ. سوشل ایکٹیوسٹ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ ان بچوں کے, ان مظلوموں کے حقوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ آج کل کی گورنمنٹ یا کوئی بڑا ادارہ نہیں کرتا. تو اسی طریقے کی ایک شخصیت میرے ساتھ موجود ہے, عدنان ممتاز. عدنان بھائی, میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں اپنی پوڈ کاسٹ میں. شروعات کرتے ہیں. مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں ہماری آڈینس کو, کیونکہ یہ آپ کا پہلا پوڈ کاسٹ ہے جو کہ اردو زبان میں ہوگا. سندھی زبان میں تو آپ ماشاءاللہ بہت فیمس ہیں. آڈینس کے لیے آپ مجھے یہ بتائیں کہ عدنان ممتاز کون ہے اور کہاں سے ہے؟ وعلیکم السلام, اینڈ بہت شکریہ آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا. عدنان ممتاز بہت ہی ایک حقیر سی اور ایک ادنا سی چیز ہے جو لاڑکانہ سے بلونگ کرتا ہے, اور انہوں نے اپنی MBA کی ہے IBA سکھر سے. اور پھر اس کے بعد مطلب سمجھ لیں کہ میرا کوئی اتنا زیادہ تو وہ ہے نہیں تعارف. بس یہی ہے کہ چھوٹے موٹے معاملات ہوتے رہتے ہیں سندھ میں, جو بھی ایشوز ہوتے ہیں اس پہ بات کرنا. ہر کسی کا دل دکھتا ہے کہیں پہ بھی. دیکھیں, مظلوم ہوتا ہے, وہ سندھی, مہاجر, اردو اسپیکنگ, پنجابی نہیں ہوتا. مظلوم ہوتا ہے, چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہو, کسی بھی ذات سے ہو, کسی بھی زبان سے ہو. مظلوم کی کوئی ایک ہی پہچان ہوتی ہے کہ مظلوم ہے. تو مظلوم کے لیے جب بھی وہ دیکھتے ہیں دل میں ایک درد اٹھتا ہے, تو بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ زیادتی کیوں ہو رہی ہے. تو جب وہ زیادتی ہوتی ہے بس وہ ہم الفاظ بول لیتے ہیں, تو ایسے ہی, باقی ناٹ اے بگ ڈیل کے مطلب. اچھا عدنان بھائی, مجھے یہ بتائیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ کوئی چیز شروع کرتا ہے تو اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک انسپریشن ہوتی ہے. آپ نے کس کو دیکھ کے یہ آئے آپ ادھر کہ میں آتا ہوں اور سوشل میڈیا پہ میں جو ہے وہ ویڈیوز بناؤں گا اور اس کا یہ سارا کام یہ کروں گا؟ میں سچ بتاؤں, جی, میری انسپریشن اس فیلڈ میں خود کو کہتا ہوں ایکسیڈنٹل وائرل. کیونکہ میرا کوئی پلان نہیں تھا, میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں نے اس فیلڈ میں یا اس لائن پہ چلنا ہے. مجھے یاد ہے 2021-22 میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا کہ کچھ عرب شکاریوں نے ایک ہمارے سندھی نوجوان کو شہید کیا تھا جس کا نام تھا ناظم جوکھیو. اور میں کئی بار بتا چکا ہوں سندھی میں, اپنی اردو آڈینس کے لیے میں آج بتا رہا ہوں. فیمس واقعہ. جی ہاں. تو وہ ناظم جوکھیو جب شہید ہوئے تھے تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں پہ بیٹھا ہوا تھا. تو جب میں نے ان کی وہ لاش دیکھی تھی, جو ان پہ نشانات تھے یا جو بھی وہاں پہ ان کے ساتھ ظلم ہوا تھا, تو اندر سے ایک نا دل تڑپ اٹھا. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے کزن کو بولا کہ چلو یار, میں نا اس پہ کچھ بولنا چاہتا ہوں, میں اپنے نا ایک جو میرا اس پہ موقف ہے میں وہ رکھنا چاہتا ہوں. کیونکہ اس میں سب سے بڑی جو ایک چیز مجھے نظر آئی نا, وہ ہم سندھیوں کی سب سے بڑی مطلب نا کمزوری, یعنی کہ اپنوں سے غداری. کیونکہ جو عرب شکاری آئے ہوئے تھے وہ بھی کسی سندھی وڈیرے کی طرف کسی جاگیردار کے ہی مہمان بن کے آئے ہوئے تھے. تو ایک بندہ تھا وہ پرندوں کے شکار کو روکنے کی بات کر رہا تھا. اس نے کہا کہ بھائی یہ زیادتی یہاں کے ماحول کے ساتھ, یہاں کے جو لوگ ہیں, یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں, ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. پھر جو بدلے میں اس کے ساتھ کیا گیا وہ آپ دیکھ لیں گے کبھی. تو یہ ایسے اسٹارٹ ہوا تھا, میرا کوئی پلان نہیں تھا, کوئی انسپریشن نہیں تھی, نہ ہی کبھی میں نے سوچا تھا کہ میں نے کبھی وائرل ہونا ہے. تو اس طرح سے میں نے اس پہ کچھ بات کری, اور جیسے میں نے بات کری مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا, میرے کزن نے وہ ویڈیو ڈال دی ایک پیج پہ, دین آئی گاٹ وائرل. اینڈ مطلب میں جب صبح اٹھا تو ساجد کی مجھے تقریباً کوئی 15 سے اوپر کالز آ چکی تھی. ثاقب نے کالز کی تھی, کہنے جب میں نے انہیں کال بیک کی تو ان کا پہلا یہ تھا کہ تم نے فیس بک دیکھا. میں نے کہا نہیں. کہنے تم وائرل ہو گئے ہو, وہ دیکھ لو تھوڑا سا.
تو یہ ایسے ہوا تھا. صحیح, مطلب کوئی ایک پری پلانڈ آپ کا وہ نہیں تھا. بالکل اگر نہیں. ہم اس کو انسیڈنٹلی بولیں, انسیڈنٹلی وائرل جو لوگ ہوتے ہیں آپ ایسے ہی ہے. میں خود کو کہتا ہوں کہ آئی ایم ایکسیڈنٹل وائرل. صحیح, کیونکہ میں نے پلان ہی نہیں کرا تھا کہ میں نے کبھی ویڈیوز ڈالنی ہے, میں نے فیمس ہونا ہے, میں نے کبھی نہیں سوچا تھا. نہیں میرا کوئی ایسا پلان تھا. دل میں ایک تڑپ تھی, ایک درد تھا, میں نے وہ زبان پہ لا دیا, میں نے بول دیا جو بولنا تھا, ڈرا نہیں, میں نے بول دیا جو بھی دل میں آیا میں نے بول دیا. اور ابھی تک جو بھی دل میں آتا ہے جو مجھے صحیح لگتا ہے, کافی میرے دوست اس بات سے خفا ہوتے ہیں کہ بھائی اتنا آپ نے نہیں بولنا چاہیے تھا, کہ تھوڑا سا آپ اس پہ پردہ رکھتے. میں کہا جو غلط ہے وہ غلط ہے, اس پہ پھر وہ ڈرنے کی یا سانسیں جب تک چلنی ہے, جس نے سانسیں ڈالنی ہیں وہی نکالے گا. تو یہ بات تو ایمان کی نشانی ہے کہ موت سے ڈر نہیں ہونا چاہیے. تو پھر ہم جس کے ماننے والے ہیں اب وہ خود ہمیں بتا کے گئے, سمجھا کے گئے کہ موت سے ڈرنا یعنی کہ کفر, تو پھر اس چیز سے کیوں ڈریں ہم. صحیح. اچھا عدنان بھائی, ایک جب انسان انسیڈنٹلی جیسے آپ نے بتایا کہ وائرل ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں ظاہر سی بات ہے دھمکیاں بھی آتی ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں, اور آپ تو ماشاءاللہ فیمس بھی اسی کی وجہ سے ہو. آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسے آپ کا پھڈا ہوتا ہے کسی بندے کے ساتھ, پھر اس سے صلح ہو جاتی ہے, پھر دوسرے بندے سے پھڈا ہوتا ہے, پھر اس سے صلح ہو جاتی ہے, یہ کوئی مطلب انسیڈنٹلی ہوتا ہے یا یہ کوئی پری پلانڈ ایک ایجنڈا ہوتا ہے آپ کا؟ نہیں ایسا کچھ کہ نہیں اگر ہوتا. کوئی فیم مل جائے تو فیم کے لیے کون جھگڑا کرتا ہے, کون گالیاں کھائے گا, آپ بتائیں. نہیں, تو یہ ایک کئی لوگ کرتے ہوں گے, میں نہیں کرتا. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ مجھے جو صحیح لگتا ہے میں اسی پہ کرتا ہوں, مجھے جو صحیح لگے گا میں اس پہ اپنا موقف رکھ دوں گا. اب اختلاف ہو سکتا ہے, میرا کئی چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس سوچ سے, آپ کے اس نظریے سے اختلاف ہو سکتا ہے, آپ کی ذات سے نہیں ہو سکتا. آپ میرے بھائی ہو, آپ کا ایک موقف ہے, آپ نے کہا آپ کا ایک نیریٹو ہے, بھائی یہ چیز ہے, میں اس سے اختلاف رکھنے کا حق رکھتا ہوں. آپ مجھ سے حق رکھتے ہو کہ آپ مجھ سے بھی کوئی اختلاف رکھ سکتے ہو کسی بھی چیز پہ. تو آپ مجھ سے کہہ سکتے ہو کہ یار عدنان بھائی آپ کی یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگی, وہ آپ کا موقف ہے, اس کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں. تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ صلح ہونے کی مین ریزن جو ہوتی ہے وہ آگے والا بھی میرا اپنا ہی ہوتا ہے. تو اگر کسی کے ساتھ اختلاف ہے, ہم لوگوں کا کاز ایک ہے. اب آپ جب ایک قومی کاز پہ کام کرتے ہو, جب آپ سندھ کی بات کرتے ہو, سندھ کے مظلوم لوگوں کی بات کرتے ہو, تو ہمیں اپنی ذاتی جو رنجشیں ہوتی ہیں وہ ختم کر کے آگے کا سوچنا ہوتا ہے. تو کئی بار ایسے اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ان سے اگر میری صلح ہو بھی جاتی ہے, جیسے شوکت کھوسو ہیں, ان کے ساتھ میری ایک ہی بات پہ ہوئی کہ بھائی انہوں نے ایک ویڈیو ڈال دی کہ دیوالی لڑکیاں کیوں منا رہی ہیں. تو میں نے کہا یہ تو رواداری کی ایک مثال ہے کہ ہم مطلب باقی لوگوں کی بھی اسی طرح عزت کرتے ہیں جیسے ہم اپنے مذہب کی کرتے ہیں. پھر وہ بھی ہمارے ساتھ عیدیں, اگر وہ عیدیں ہمارے ساتھ منا سکتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ محرم میں سبیلیں بانٹ سکتے ہیں, تو ہم کیوں نہیں. تو یہ اختلاف تھا. تو پھر شوکت نے اس بات کو تھوڑا سا بڑھا دیا, تو ہم نے بھی پھر ماشاءاللہ شروع ہی کر دیا. پھر جب بعد میں شوکت سے ملا, شوکت نے مجھ سے ملا شوکت, اور پھر بعد میں ہمارے بھائی ہیں آفتاب رحیمو, انہوں نے جب اس چیز کو تھوڑا سا لے کے چلے ہم دونوں کو, کہیں نہ ہم گئے تھے ٹور پہ, تو پھر ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ نہیں یار مطلب کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب آپ کسی لوگوں سے ملتے ہو نا, کسی دوست سے, کسی بھائی سے, تو وہ چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ایسے ہی میری کلیئر ہو گئی, تو ابھی وہ میرا بہت اچھا دوست ہے. صحیح, مطلب یہ کوئی پری پلان نہیں ہوتا. ایبسلیوٹلی ناٹ. صحیح. اچھا عدنان بھائی, آپ کی جتنی بھی ویڈیوز میں تو آپ کو کوئی تقریباً جب سے آپ نے یہ شروع کیا ہے تب سے میں آپ کو فالو کرتا ہوں. بہت شکریہ. آپ کی ایک چیز جو آپ بار بار ایک الفاظ بولتے ہو کہ سندھی مظلوم, عدنان ممتاز کی آنکھوں میں سندھی مظلوم کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, ہر وہ بندہ, ہر وہ انسان جس کو اچھی تعلیم نہیں ملی, جس کو اچھی صحت مطلب نہیں ملی, جس کو اچھا کھانا نہیں ملا, جس کو سہولیات نہیں ملی, وہ مظلوم ہے. میری کہیں پہ ایڈمیشن ہوئی تھی کسی انٹرنیشنل یونیورسٹی میں, صحیح ہے, میں بھاگا تھا, میں نے بہت دوڑا میں کہ میں کسی طرح سے مجھے بس کچھ ایسا کچھ ہو جائے کہ میں وہاں وہ اسکالرشپ حاصل کر سکوں. میں نے کر لی تھی لیکن میں نہیں ملا, صحیح ہے. تو کئی بار ہر وہ انسان مظلوم ہے, ہر وہ سندھی مظلوم ہے جس کے ساتھ کہیں بھی زیادتی ہوتی ہے, چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے سندھ میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ایک کاؤنسلر بھی اگر اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, تو اگر آپ اس کو بھی تھوڑے سے, کاؤنسلر کی کیا حیثیت ہوگی, اس کو بھی پاور ملتے ہیں, تو وہ نعوذ باللہ خود کو فرعون سے زیادہ سمجھنے لگ جاتا ہے. وہ لوگوں پہ زیادتیاں کرتا ہے. آپ اس کے سامنے اگر گاڑی کھڑی کر دو تو شام کو آپ کے دروازے پہ پولیس آ جاتی ہے. تو یہ زیادتی ہیں, زیادتی ہوتی ہے. کوئی اس کی مطلب میں آپ کو کتنی زیادتیاں گنواؤں, تو یہ پوڈ کاسٹ بہت چھوٹی پڑ جائے گی. آپ مطلب میں سمپل سی سیدھا سا مطلب اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے, اب آپ کو میں کیا ڈیفائن کروں کہ ہمارے سندھ کے حالات آپ کو نہیں پتا جو وہاں پہ چل رہا ہے,
جو وہاں پہ ہمارے وڈیرا شاہی چل رہی ہے، جو وہاں پہ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، کہ میں نے جیسے بتایا کہ ایک پرندے کے شکار کو روکنے ایک بندہ گیا ہے، وہاں پہ اس کو مارا جاتا ہے. وہاں پہ ایک سالوں سے سولنگی برادری عمر کوٹ کے اندر رہ رہی ہے، ان لوگوں کو مطلب وہاں سے نکالا جا رہا ہے. سندھ پولیس اس میں انوالو ہے. وہاں پہ جو ہماری بہنوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، ان کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ زیادتی ہے. ایک بہن کے ساتھ زبردستی ہو کے اس کے منہ پہ کٹس لگائے گئے بلیڈ کے ساتھ، یہ زیادتی ہے. اب ایک گاؤں ہے بجارانی لگاری مورو کے ساتھ، مورو میں 60 بندے ان کے اریسٹڈ ہیں ٹل ناؤ. پچھلے سال محرم میں یہ واقعہ ہوا تھا. ابھی تک ان کے لوگ، ان کے مرد جتنے بھی نوجوان ہیں وہ ابھی تک جیلوں میں ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کینال کے خلاف، کینال سندھ کے جو دریائے سندھ ہے اس کے اوپر بننے والے کینالوں کے خلاف پروٹیسٹ کیا تھا. وہاں پہ پھر ایک کوئی منسٹر ہیں، ان کے دروازے پہ کوئی آگ واگ لگ گئی یا انہوں نے جان بوجھ کے لگوائی، مجھے نہیں پتا اس چیز کا. 60 نوجوان ان کے ابھی تک جیل میں ہیں، اور ٹل ناؤ ان کے نوجوانوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ شہر میں جا کے، مورو میں جا کے اپنی ماں، بہن یا بیٹی کا علاج کروا سکیں، کوئی خریداری کر سکیں یا کوئی محنت مزدوری کر سکیں. ابھی تک وہ روپوشوں والی زندگی گزار رہے ہیں. ان کے گھروں کے مطلب جو بزرگ ہیں وہ آتے جاتے ہیں. تو یہ زیادتی ہے، یہ زیادتی ہے جسے آپ ڈیفائن کر سکتے ہو. اچھا عدنان بھائی، اب ہم آ جاتے ہیں کہ ایک ایشو ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی سوشل ایکٹیوسٹ بات کرتا ہے، حکومت کو یہ کرنا چاہیے، حکومت کو یہ کرنا چاہیے، حکومت کو یہ کرنا چاہیے. اگر ہم آج عدنان ممتاز کے ہاتھ میں حکومت دیں گے تو سب سے پہلا جو چینج ہوگا وہ عدنان ممتاز کیا کرے گا؟ میں اقوام متحدہ میں کھڑا ہو جاؤں گا. میں وہاں پہ کھڑے ہو کے جتنے بھی ترقی یافتہ ملک ہیں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دوں گا. ہاتھ جوڑ کے ان سب کو کہوں گا کہ میرے ہر نوجوان کو، ہر ضلع سے تقریباً کوئی 20 نوجوان لو، انہیں پڑھاؤ. مجھے وہ نوجوان پڑھا کے دو. اور جو نوجوان یہاں سے اسکالرشپ کے لیے میں باہر بھیجوں گا، ان کی فیملی کو باہر نہیں جانے دوں گا. اگر میری حکومت ہے تو میں اپنے جتنے بھی میرے ضلع سے یا جتنے بھی اضلاع ہیں یہاں پہ، ان سب سے میں 20 10 لوگوں کو بھیجوں گا. وہاں پہ ان کی PhDs کرواؤں گا، ان کو اچھی سی انجینئرنگ یا اچھی سی IT AI یہ ساری چیزیں پڑھا کے وہاں پہ واپس میں آ کے ان کو بولوں گا ابھی یہ سندھ میں یوٹیلائز کرو. اپنی جتنی بھی آپ کی وہاں پہ آپ سیکھ کے آئے ہو، یہاں پہ آپ سکھاؤ، یا تو اس پہ آپ ایسا کام کرو جس سے کوئی چینج آ سکے. اور میں جا کے ان کے ہاتھ جوڑ دوں گا کہ بھائی آپ ترقی یافتہ ہو، میں ترقی پذیر ہوں، میں بہت نیچے ہوں. تو چینج اگر سنگاپور جیسے ملک میں آ سکتا ہے، لی کوان سنگاپور میں چینج لا سکتا ہے، تو وائی ناٹ، ہم کیوں نہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ کرے کون. کرے گا. ہمارے یہ جتنے بھی منسٹرس ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ کیسے کرنا ہے، کہاں سے کرنا ہے. مین اگر کسی بھی قوم کے لیے کوئی بھی چیز، اگر آپ کسی بھی قوم کے حالات بدلنا چاہتے ہو، ان کو آپ تعلیم سے روشناس کرواؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کیا کیا؟ پہلا جو الفاظ آیا تھا اوپر سے اللہ پاک کی طرف سے، جو وحی نازل ہوئی تھی، وہ کیا تھا؟ اقرا، یعنی کہ پڑھو. آپ تب تک کسی قوم کے حالات نہیں بدل سکتے جب تک آپ ان کو تعلیم کے زیور سے روشناس نہیں کرواؤ. تو یہ مین ریزن اگر مجھے آپ کہیں گے تو میں یہی کہوں گا کہ میں اپنے نوجوانوں کو تعلیم سے روشناس، ہمیں نہیں ہے ضرورت کسی روڈوں رستوں یا 12-15 ہزار کی وطن کارڈ کی، بے نظیر انکم سپورٹ کی، ہمیں نہیں چاہیے. میرے نوجوانوں کو پڑھاؤ، میرے بچوں کو پڑھاؤ. میرا جو ہیلتھ کیئر ہے، جہاں پہ میری مائیں بہنیں وہ جو وہاں پہ مر رہی ہیں، مطلب رکشا ڈالوں پہ ڈیلیوریز ہو رہی ہیں، آپ وہاں پہ جاؤ کہ کتے کی، سانپ کے کاٹنے کی ویکسینیشن نہیں ہے. تعلیم آپ ابھی تک، وہ میں جو 12-15 سال پہلے جو میں نے وہ پڑھا تھا، 20-25 سال پہلے، کہ بھائی صابو اندر اچے، تو ابھی تک وہ صابو اندر نہیں آیا، دروازے کے اندر نہیں آیا بھائی. تو یہ ہے مسئلہ کہ وہ جو دادا آدم کے زمانے کا ایک وہ سیلیبس چل رہا ہے نا، انڈس ویلی سویلائزیشن والا، اس کو چینج کرنا ہے. میں تعلیم میں بہتری لاؤں گا، باقی چیزیں خود بخود بہتر ہو جائیں گی. صحیح. اچھا عدنان بھائی، آپ کی نظر میں اس وقت کوئی ایسا لیڈر، سندھی لیڈر آپ کو کوئی دکھ رہا ہے جو کہ اس سسٹم کو بدل دے، سندھ کے لیے وہ اچھا ہو؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ پیپلز پارٹیز کے منسٹر کا وہ ہیں آپ کے کرپٹ ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے کرپٹ ہیں، اور PTI کے کرپٹ ہیں، خان تو بیچارہ ویسے ہی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ سندھ کے لیے کس بندے کی، کس پارٹی کی آپ سپورٹ کرتے ہیں کہ بھائی اگر یہ بندہ آج آتا ہے، اس کو سندھ کی حکومت ملتی ہے تو یہ چینج لا سکتا ہے؟ میں اب کسی ایک بندے کا اس پہ نام نہیں لوں گا، میرے کئی دوست ناراض ہو جائیں گے اس چیز سے، لیکن مجھے بہت سارے لیڈر اچھے لگتے ہیں. عیال لطیف پلیجو صاحب ہیں، پڑھے لکھے ہیں. رسول بخش پلیجو صاحب تھے. زین شاہ ہیں. کئی سارے ایسے دوست ہیں جو پیپلز پارٹی میں بھی اچھے بیٹھے ہیں. ذوالفقار شاہ ہیں،
اور ہمارے یہ دوسرے بھی ایک شاہ صاحب ہیں وہاں پہ, اور کئی ایسے لیڈر ہیں جن کو میں بہتر مانتا ہوں جو سندھ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. سب سے بڑا ایشو کیا ہے کہ ہم لیڈروں کی طرف امیدیں رکھ کے بیٹھ گئے ہیں کہ بھائی یہ لیڈر آئے گا. ہم وہ نہیں ہیں جن کے لیے اللہ پاک فرشتے بھیجیں گے, اللہ پاک ابابیل بھیجیں گے کہ بھائی یہ جا کے وہاں پہ برساتیں کریں. نہیں, ہم نے خود نے چینج لانا ہے. ہم کیوں کسی لیڈر کا انتظار کریں؟ وی آل آر لیڈرس. ہم کسی لیڈر کے آنے کا انتظار نہیں کر سکتے. ہم یہ کیوں کریں کہ ہم کسی لیڈر کو موقع دیں, لیڈر آئے پھر ہم اس کے پیچھے لگیں گے, پھر ہمیں حقوق ملیں گے. ابھی میں آپ کو بتاؤں, سائیں خلیل شاہ ہمارے بیرسٹر ہیں, انہوں نے ایک پروٹیسٹ دیا تھا یہاں پہ تو کچھ ہفتے پہلے کسی چیز کے حوالے سے. انہوں نے جو پروٹیسٹ کیا وہ بیچارے اکیلے تھے, وہ تو لیڈر نہیں تھے, وہ تو بیچارہ وکیل ہے, اس کا کیا کام. لیکن جب اس نے اسٹینڈ لیا تو لڑکے جو لوگ تھے جن کے اندر جذبہ تھا وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو آپ میں جذبہ ہونا چاہیے. آپ خود لیڈر ہو, آپ کو کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے چینج لانے کے لیے. تو اگر آپ لیڈر کا انتظار کریں گے تو لیڈر جب آیا تب چینج ہوگی. لیکن اگر آپ اپنا انتظار کرو گے, جب آپ خود کو لیڈر سمجھنا شروع کر دیتے ہو تو آپ خود سے شروع کرتے ہو, اور آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب تک لیڈر آئے تب تک میں چینج لا دیتا ہوں. اچھا عدنان بھائی, آپ کا ایک بہت ہی آپ کا گہرا دوست ہے عبدالباسط, جس کی تنظیم ہے پاکستان, میں ابھی نام پورا نہیں لے سکتا. ہاں, وہ گورنر ہاؤس تھے, گورنر تھے ان کے, اور انہوں نے کانفرنس کروائی تو وہ سندھ کو علیحدہ کرنے کی بات کر رہے تھے. آج وہ خود علیحدہ ہو گئے ہیں سندھ سے, اور وہ وفاق کے حوالے ہو چکے ہیں. آپ کا ان کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ میں انہیں کہوں گا, آپ نے انہیں کہا میرا دوست, پہلی بات تو میرا دوست نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے, میرے بہت کم دوست ہیں اور سارے نسلی دوست ہیں جو جانتے ہیں دوستی کا مان رکھنا. تو میں اسے کہوں گا بے روزگار باسط. اور میں اسے کیا جواب دوں, اسے جواب مل گیا. وہ ایک دن پہلے ایسی کسی پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے بڑی بڑی توپیں چھوڑ رہا تھا. اگلے دن اس بیچارے کو اندازہ ہو گیا کہ جو کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کی بات کر رہے تھے, ایسا ماحول گھما کہ وہ وفاق کے حوالے ہو گئے. تو یہ دعا ہے اس دھرتی کو. یہ دھرتی کی آپ تاریخ دیکھو گے نا, اس پہ کسی نے بھی کوئی غیر سندھی نہیں تھا جس نے سندھ پہ حکومت کی ہو. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو. اور بڑے بڑے چنگیز, ہلاکو, سکندر اعظم اور بہت بہت بڑے, میں ان لٹیروں کے نام نہیں لوں گا کیونکہ پھر ایک کنٹروورسی بن جائے گی. انہوں نے سندھ پہ حملے کیے, سندھ کو لوٹا, ٹھیک ہے, لیکن کسی نے حکومت نہیں کی. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, 35 سال سے اوپر کبھی کوئی ایسا مائیکا لال نہیں آیا جس نے 35 سال سے اوپر اس سندھ پہ حکومت کی ہو. غیر سندھی کوئی بھی نہیں آیا. اس دھرتی پہ ہمیشہ سندھی حکومت کرتے رہے ہیں. انگریز کے دور میں بھی سما, سومرا, کلوڑا اور یہی. اور پھر ہم جو روپلے کولی اور جو ہوشو جیسے دلیروں کو پڑھ کے پڑے ہوئے ہیں وہ کہیں گے آؤ ہمارا شہر لے لو. یہ تو خواب میں ہی ہو سکتا ہے, ورنہ ریئلٹی. اور یہ جان چکے ہیں, اصل میں ان کی غلطی نہیں ہے, یہ جان چکے ہیں کہ لاسانیت کی جو جنگ انہوں نے شروع کی تھی وہ یہ ہار چکے ہیں. اور یہ بیچارے الطاف حسین کے سگے نہیں نکلے. الطاف حسین کے ساتھ سب سے بڑا لیڈر, آپ نے مجھ سے پوچھا سندھی لیڈر, تبھی میں نے اس کا نام لیا. اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ پاکستان میں کس کو لیڈر مانتے ہو تو میں عمران خان کے بعد میں الطاف حسین کو مانتا ہوں, کیونکہ اس نے اپنی قوم کو منظم کیا تھا, متحد کیا تھا. صحیح ہے. پھر انہوں نے اس کے ساتھ دھوکے کر دیے. یہ جب 2 تھپڑیں پڑی تھیں ان کو ٹھاکر کی تو یہ اس کے خلاف ہو گئے, ان کے خلاف بیان دیتے ہیں, الطاف حسین کے خلاف بیان دیتے ہیں. جب اس کا وقت تھا تب ان میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ کسی پروٹیسٹ میں یوں گردن کریں. اب یہ الطاف حسین کے خلاف, تو ان سے کیا امید؟ یہ اپنوں کے سگے نہیں ہوئے تو یہ کسی اور کے کیا ہوں گے؟ تو خیر, ابھی تو خیر میں باسط کو یہی کہوں گا کہ میں آپ کے غم میں برابر کا شریک نہیں ہوں, کیونکہ آپ کو جو وظیفے مل رہے تھے, جو لفافے مل رہے تھے, ابھی وہ شاید بند ہو گئے ہوں گے. تو ابھی محنت مزدوری کر لو, کوئی نوکری اچھی ڈھونڈ لو, پرائیویٹ ڈھونڈنا, کیونکہ سرکاری والے تمہارے مجھے نہیں لگ رہے وہ جو ہوتے ہیں نا افعال, ہم سندھی میں کہتے ہیں, کیونکہ مجھے پڑھا لکھا نہیں لگتا. میٹرک بھی کی ہے, پتہ نہیں اس نے, مجھے نہیں پتہ. تو بہرحال جو بھی, آپ کا یہ میسج ہے کہ سندھ کو کوئی بھی توڑ نہیں سکتا, رائٹ؟ یہ جو آپ سندھیوں کو نہیں جانتے, یہ ایک کوئی اگر ان کا 1 فٹ ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو مرنے مارنے میں تیار ہو جاتے ہیں. یہ اپنے شہر کسی کو دے دیں گے, یہ کسی کو بول دیں گے آؤ ہمارے شہروں کو توڑو. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم خود ٹوٹتے رہیں گے. تو ہم ٹوٹ سکتے ہیں, ہم لڑیں گے بھی, مریں گے بھی, ہم آپس میں ہیں نا یار. کسی تیسرے کو موقع تھوڑی دیں گے کہ وہ آ کے ہمارے, یار ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں. یہ جو بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ہم نے تو یہاں سے کراچی میں یہ حالات تھے کہ آپ کسی روڈ پہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. آپ نے نہیں دیکھے وہ دور. یہ آ کے بات کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا کراچی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بھائی ہم نے دیکھا ہوا ہے, آپ نے جو کراچی کے لیے, آپ ہر حکومت کا آپ حصہ رہے ہو. آپ کس چیز کا رونا روتے ہو؟ ہر حکومت میں آپ ان کے اتحادی رہے ہو, ہر حکومت میں 35 سال سے, ٹھیک ہے.
آپ ہر حکومت کے اطاعتی رہے ہو, مشرف سے لے کے آج تک. آپ نے کراچی کو کیا دیا؟ بوری بند لاشیں, بھتے کی پرچیاں, گولی. بلدیہ فیکٹری میں کیا ہوا؟ کون جلا تھا؟ وہ لوگ پکڑے گئے ہیں بھائی. یہ ابھی جو گل پلازا میں ہوا ہے وہ بھی تو ابھی GIT کی رپورٹ آپ نے پڑھی ہے؟ دیکھو تو صحیح, ہم آگ نہیں لگاتے, ہماری تاریخ رہی ہے, ہم آگ بجھانے والے ہیں بھائی. ہمارے مہمان بن کے آئے, کوئی دیکھے آ کے سندھی کتنی محبت دیتے ہیں. میرے کئی اردو اسپیکنگ بھائی ہیں, میرے بھائیوں جیسے دوست ہیں, وہ مجھے اپنا بھائی مانتے ہیں. وہ جب ہمارے گاؤں میں آتے ہیں نا, ہمیں تانا دیتے ہیں نا کہ ابھی عید آ گئی ہے, گاؤں واپس جائیں گے, میں انہیں کہوں گا آپ ہمارے گاؤں آ کے تو دیکھو, آپ کو جو خلوص اور جو عزت ملے. ہم آپ کے جب دعوت پہ آتے ہیں تو ہم بھی اپنا بھائی سمجھ کے آتے ہیں. آپ کبھی ہمارے گاؤں میں آؤ, ہم آپ کو وہ عزت اور وہ خلوص دیں گے جو انشاءاللہ آپ پوری زندگی یاد رکھو گے. آپ کہو گے جو آپ کا ایک سوچ, جو مطلب نا بے روزگار باسط جیسے لوگوں نے آپ کی سوچ بدل دی ہے کہ نہیں سندھی سارے جاہل ہوتے ہیں, سندھی سارے وڈیرا. سب سے زیادہ CSS ہمارے سندھی کرتے ہیں. سب سے زیادہ جو ہمارے مطلب نا جیسے کہتے ہیں کہ آرمی میں بھی ابھی سندھی بڑھتے جا رہے ہیں الحمدللہ. بیرون ملک سارے. سانا جیسی کامیاب ترین تنظیم نہیں ہے دنیا میں کوئی کہ وہ سارے سندھیوں کو کنیکٹ کر کے, ابھی وہ UK میں ہونی ہے ان کی کوئی سانا جیسی. مطلب مجھے کوئی یہ ایک اپنی کوئی دکھا دیں تنظیم جو سانا جیسی ایکٹیو ہو. سندھیوں مطلب کیا بات کریں. سب سے زیادہ سندھی اخبار شائع ہوتے ہیں پاکستان کے اندر. سب سے زیادہ جو رسالے ہوتے ہیں وہ سندھی ہوتے ہیں. سب سے زیادہ بکس جو بک اسٹالس لگتی ہیں وہ سندھی. کتابوں کو پڑھنے والی مخلوق ہے یہ سندھی. یہ وہ تھوڑی ہے کہ ان کو آپ بول دو گے کہ یہ تو جاہل ہیں اور آپ کے بولنے سے ہو جائیں گے. ہاں ہماری اردو تھوڑی سی ٹوٹی پھوٹی ہو سکتی ہے, اور اردو بجا آپ کی بھی وہ زبان نہیں ہے, آپ بھی بہاری ہو, آپ اردو کی بات ہی نہ کرو. تو ہم اردو سیکھ لیں گے, ہم انگلش سیکھ سکتے ہیں, تو ہم انگلش ہم آئے بات. صحیح. اچھا عدنان بھائی, ایک اور سوال آپ کے لیے, وہ یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں حکمرانوں کے اوپر کہ بھائی آپ یہ چینج کرو, یہ چینج کرو, یہ چینج کرو. ایک ایسی گندی عادت جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ ہمارے سندھی چینج کریں گے تو شاید ہم تھوڑا سا آگے, فیوچر ہمارا تھوڑا سا برائٹ ہو سکتا ہے. سندھیوں کا فیوچر برائٹ ہے, اس کی پرواہ نہیں ہے مجھے, لیکن عادت اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو یہ جو مطلب زیادہ تر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ سندھی ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں, سندھی کے ساتھ ہونا ہے. ایسا نہیں ہے. سندھی ایک دوسرے کو بہت سہتے ہیں, بہت پیار کرتے ہیں. سندھیوں میں سب سے زیادہ جو مجھے نظر آتا ہے نا کہ اگر آپ کسی سندھی کے آگے واقعی میں سندھی میں بات کر لو, وہ آپ کے لیے جان دے دے گا. سندھیوں میں جو سب سے زیادہ عادت جو میں نے اگر آبزرو کری ہے, اور میں اگر چاہوں کہ یار یہ جو نا 1000 روپے جیب میں آ جائے اور ان کی کاٹن نہیں اترتی, یہ جو ان کی DNA رویل DNA نا, میں یہ چینج کروں گا. محنت کرنا سکھاؤں گا کہ مطلب باقی جو بھی آ رہے ہیں جتنے بھی, وہ آپ دیکھو گے کہ مطلب کتنا بھی کمائیں کبھی ظاہر نہیں کرتے. سندھیوں کے پاس جب آئے گا تو خرچ کس پہ کرتے ہیں. سندھیوں کے پاس اگر پیسہ آ جائے, پہلا اچھا کھائیں گے, پھر اچھا پہنیں گے, پھر اچھا مطلب یہ نہیں کرو. پیسہ آ جائے سیونگ کرو, کسی اچھی جگہ پہ انویسٹ کرو, کوئی اچھا سا کاروبار کرو, اس سے یہ پاور بڑھے گا. آپ آئی فون بھی خرید سکتے ہو, آپ آئی فون کے اسٹاکس بھی خرید سکتے ہو. آپ اسٹاکس خریدو تاکہ ان فیوچر کام آئے, کیونکہ جیسی اسٹیبلٹی مارکیٹ میں چل رہی ہے نا, کچھ پتہ نہیں چل رہا کب چیزیں اوپر جا رہی ہیں کب نیچے جا رہی ہیں. تو یہ شاہی خیالات چھوڑو, سیونگ کرو, سیونگ پکڑو. کوئی نہیں دیکھے گا آپ کے کپڑے جو آپ آج نئے لے رہے ہو یہ کل پھٹ جائیں گے, پرانے ہو جائیں گے. اپنے لیے سوچو, اپنے آنے والے مستقبل کے لیے سوچو. صحیح, یہ بہت اچھا میسج دیا آپ نے. اچھا عدنان بھائی, ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ عدنان ممتاز کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ اچھے اپنے دوستوں کے ساتھ برتھ ڈے مناتے ہیں, وہ بہت ساری چیزیں کرتی ہیں. پردے کے پیچھے کا جو عدنان ہے اس کا کوئی ایسی اسٹوری جو کہ آپ نے کبھی سوشل میڈیا پہ نہیں بتائی ہو, وہ اس حساب سے کہ آپ کو یہ لگا ہو کہ یار نہیں بس میری ہمت ختم ہو چکی ہے, میں بس اب اس دنیا سے اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ہمت آپ نے 0% آپ کی ہمت بچ گئی. تو کوئی ایسا انسیڈنٹ آپ کے ساتھ ہوا ہے کبھی؟ کئی بار ہوئے. اچھا, کئی بار ہوئے. مجھ پہ 302 لگا تھا, بے گناہ تھا میں. میرا جیسے وہ ہوتا ہے نا FIR میں وغیرہ وغیرہ, ایسے ہی میرا بھی کسی نے نام دے دیا تھا. بے گناہ تھا میں کراچی میں تھا اس ٹائم جب مجھے پتہ بھی نہیں تھا مجھ پہ 302. یہ کافی دوستوں کو نہیں ہے پتہ. میں نے کہا نا, میں اپنے ایشوز نہیں رکھتا فیس بک پہ, میں صرف اس دھرتی کے ایشوز رکھتا ہوں, اس دھرتی کے لوگوں کے ایشوز رکھتا ہوں. مجھ پہ 2021 میں FIR ہوئی تھی جام چھروں کے اندر. آپ کو بھی قصہ ایک یاد ہوگا کہ موٹر کے اوپر کوئی جھگڑا ہوا تھا, اس پہ مجھ پہ FIR ہوئی تھی. تو جب وہ FIR ہوئی تو میں کراچی کے اندر تھا. مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کے بابا کو اریسٹ کیا گیا ہے اور آپ مطلب نا فوراً جام چھرو پہنچو. میں نے زندگی میں سب سے تیز گاڑی اس دن پہ چلائی تھی. تو میں جب وہاں پہ پہنچا تو میرے بابا بالکل بیحال تھے. بابا نے مجھے ایک ہی ورڈ بولا, پٹا تو ون, مطلب بیٹا تم جاؤ. صحیح ہے,
جاؤ اس لیے نہیں کہا تھا کہ وہ ڈرے ہوئے تھے, ان کو پتہ تھا کہ یہ باہر ہوگا تو انشاءاللہ سنبھال لے گا. یہ جو یقین تھا نا میرے باپ کا, الحمدللہ وہ میں نے ثابت بھی کیا. کئی ساری الجھنیں تھیں, پھر جب وہ بابا کو وہاں سے چھڑوایا کیا, جتنا بھی بے گناہ تھے تو وہ کیس تو ختم ہی ہو گیا. ایٹوپسی ہارٹ اٹیک کا کیس تھا, تو وہ چیزیں ہوئی فیس. لیکن جو وہ پیریڈ تھا نا 2021 سے 23 تک, بہت خراب تھا. میں نے 2021 میں اپنی ایک چلتی اچھی بہت اچھی جاب چھوڑی, گاڑی تھی وہ بیچ دی, اور گاڑی کے پیسے ابھی تک مجھے نہیں ملے. تو پھر روپوشوں والی زندگی. میرے 2-3 دوست تھے جو اس سارے فیز میں میرے ساتھ تھے. وہ ساجد تھا, ثاقب تھا, نور تھا. تو یہ وہ دوست تھے جو اس دور میں میرے ساتھ, اسلم تھا, یہ اس دور میں تھے میرے ساتھ. صحیح ہے, جب میرے خلاف تھے. پھر ایک المیہ اس میں یہ ہو گیا کہ جس لڑکی سے بہت پیار کرتا تھا, ابھی بھی کرتا ہوں, وہ بھی اسی حالات کے چلتے وہ بھی بیچاری چلی گئی آگے. تو یہ جب بھی میں سوچتا ہوں تو تھوڑا سا. اس کی شادی ہو گئی؟ نہیں, شادی نہیں ہوئی ابھی. تو اللہ اسے خوش رکھے, اللہ اس کا پردہ رکھے, میری دعا ہے. لیکن وہ ایک آپ نے پوچھا نا کہ ایک پیریڈ جس میں میں بات نہیں کرنا چاہتا, وہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے, ایسا ماضی ہے جس سے میں بھاگتا ہوں. میں کسی سے ڈسکس نہیں کر سکتا, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرے جیسے یہ بات بھی نکلتی میری حالت خراب ہو جاتی ہے. اور پھر آپ کیا, اگر آپ کسی کے سامنے رو گے تو وہ آپ کو کوئی مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ آپ کو سمپتی دے گا. آج تو یہ دور ہے کہ آنسو ہے تو خود پہنچو, لوگ پہنچیں گے تو سودا کریں گے, تو سودا کرنے آ جاتے ہیں. کوئی ہنستا ہے, کوئی آنسو پہنچ کے پھر یہ امید لگا لیتا ہے کہ بھائی اس سے آگے کون کون سے کام لینے ہیں. تو صحیح. اچھا عدنان بھائی, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کافی سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ عدنان, آج جو عدنان ہے وہ حمید ابڑو کی وجہ سے. مجھے اس کی تھوڑی سی ریئلٹی بتائیں کہ حمید ابڑو کا آپ کی زندگی میں کیا رول ہے؟ فار می ہی از لائک اے گاڈ فادر. اچھا. ہاں ایبسلیوٹلی. اور واقعی میں جو بھی ہوں میں انہی کی وجہ سے ہوں, نو ڈاؤٹ. انہوں نے بہت احسانات کیے ہیں مجھ پہ, وہ میرے لیے بابا ہے. میرے بابا کے بعد اگر میں نے کسی سے پیار کیا ہے, اگر میں نے کسی کی عزت کی ہے بابا کی حیثیت سے, تو وہ ایک عبدالحمید ابڑو ہیں, دوسرے علی دوست کھوسو ہیں. یہ دو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے میری زندگی میں ایک نمایاں کردار ادا کیا ہے. عزیز کٹبر ہیں, یہ میرے بہت اچھے دوست ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے سنبھالا ہے, جنہوں نے مجھے گروم کی ہے. میں ایگریسو تھا, بہت ایگریسو تھا. مجھے سمجھایا ہے کہ عدنان یہ کرو یہ نہ کرو, ٹھنڈا رکھو خود کو. سپورٹ کی ہے میرے ہر حالات میں, مطلب مالی طور پہ بھی اور مینٹلی طور پہ بھی. انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے. تو نو ڈاؤٹ یہ 3-4 جو لوگ جو میں نے نام لیے, یہ میرے لیے واقعی میں بہت اہم ہے. تو عزیز صاحب اور عبدالحمید ابڑو صاحب تو ایسے کہ مطلب بھائی ہیں میرے لیے. تو ان کے جتنے معاملات ہوتے ہیں وہ کبھی پوچھتے ہی نہیں. یہ جو زیادہ تر لوگ آج ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں نا کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عبدالحمید ابڑو ہے کیا. آپ کبھی ان سے ملے ہیں, وہ فقیر بندہ ہے, کمشنر ہیں, اتنی لیول پہ ہیں, اس لیول پہ ہیں, لیکن وہ آپ کے ساتھ روڈ پہ بیٹھ جائیں گے, وہ آپ کے ساتھ نیچے بیٹھ جائیں گے, ان کو 1% فرق نہیں پڑتا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. انہوں نے یہ سمجھ لیں کہ جو ایک ایگریسو عدنان ممتاز تھا, ان کو ان کی گرومنگ کر کے ان کو اس قابل بنا دیا کہ آپ جیسے ذہین, آپ جیسے بہترین دوست آج دعوت دے رہے ہیں, مدعو کر رہے ہیں کہ بھائی آپ آئیں ہمارے ساتھ بات کریں. تو یہ انہی کی وجہ سے. صحیح. اچھا عدنان بھائی, ہم اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ کرتے ہیں, بٹ اس سے پہلے میں نے آپ کی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں. آپ کا اور حمید ابڑو صاحب کا کوئی پروجیکٹ آنے والا ہے, اگر آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. ہمارے کئی سارے پروجیکٹس آنے والے ہیں جو کہ لوپ میں ہیں. سب سے پہلا پروجیکٹ تو ہمارا یہ ہے کہ جو ابھی چل رہا ہے, اتم کھیتی ہو گیا, یا خاص ایگرو پروسیسنگ یونٹ ہو گیا, انڈس ٹماٹو پیوری ہو گیا. IT کے حوالے سے کئی سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں. لیکن ہمارا جو ان فیوچر پروجیکٹ آنے والا ہے انشاءاللہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, جن میں ہم یہ ہے کہ جو ورکنگ ویزاز ہوتی ہیں, ہم باہر لوگوں کو بھیجنے والے, ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اور جتنے بھی ہمارے یہ ایکٹیوسٹ دوست ہیں, یا پھر جو لوگ جو سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں انڈیویجولی, اور ان کی مونیٹائزیشن نہیں ہو رکھی, اور کئی سارے ایسے دوست ہیں جو محنت کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں فیس بک مونیٹائز نہیں کرتا کئی سارے پیجز کو. تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک ایسی ٹیم بنائیں گے, ہم ایک ایسا ایک گروپ بنائیں گے کہ جو جتنی بھی انڈیویجول کمپنیز ہیں, جیسے پرائیویٹ کمپنیز ہیں, جیسے میں کسی کمپنی کا نام نہیں لے رہا جن سے باتیں ہو رہی ہیں, کیونکہ وہ پہلے ہو جائے گا, قبل از وقت ہو جائے گا.
تو ہم ان سے جتنی ان کی ایڈورٹائزمنٹس ہیں وہ اپنے پیجز پہ رن کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کنورٹ ہو گئی, آج کل ٹی وی نہیں دیکھتا کوئی بھی, آپ نے بھی, ڈیجیٹل دنیا ہو ہاں گئی ہے. آج کل ہر کوئی موبائل دیکھتا ہے. تو الحمدللہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں, ہمارے جتنے بھی دوست ہیں, کئی سارے اردو اسپیکنگ دوست ہیں, کئی سارے سندھی دوست ہیں, وہ سارے سوشل میڈیا میں. تو وی پلان کہ ہم ایسا ایک پلیٹ فارم بنائیں کہ جو ان کو ایڈس وغیرہ دے اور وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ چلائیں, جن سے ان کی ایک اتنی ارننگ تو ہو جائے کہ جس سے ان کا گزارا ہو جائے. صحیح. تو ہم یہ پلان کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ عید کے فوراً بعد ہم اس پہ کام کریں گے, اور امید اللہ سے بہتری کی ہے, باقی تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. اچھا, تھینک یو سو مچ عدنان بھائی, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا. آئی ہوپ آپ کو مزہ آیا ہوگا. تو ناظرین, مجھے بہت مزہ آیا. میری زندگی کی پہلی پوڈ کاسٹ ہے جو میں نے آج کی ہے, وہ بھی اردو زبان میں. اردو زبان میں. سب سے بڑا چیلنج میرے لیے یہ تھا کیونکہ میرے اردو میں گیئر اٹکتے ہیں. تو خیر, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے مدعو کیا. اور یہ ہے کہ اٹ واز امیزنگ ایکسپیرینس کہ آپ کس طرح سے بات کرتے ہو. یہ میری مطلب سمجھ لیں یادگار ہونے والی ہے پوڈ کاسٹ. تھینک یو سو مچ. جی تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. ہم حاضر ہوں گے پھر دوبارہ کسی اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ.